نجومی تو ستاروں کے پجاری کو کہتے ہیں، نجومی ستاروں کے پجاری ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی عبادت کرنے والے انبیاء انہیں غیب کا علم نہیں، انہیں غیب کا علم نہیں، تو نجومیوں کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو دھیان سے، اس زمانے میں مسلمان وہ کائنات کی ظاہری شکلوں میں ایسے کھو گئے جیسے میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات کو ہی قدرت سمجھ بیٹھے۔ یہ سورج کو پوجتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات سورج سے چل رہا ہے، حالانکہ اللہ نے حکم دیا کہ تم چاند سورج کو سجدہ نہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ جس مخلوق کو بھی کفار سجدہ کرتے ہیں وہ ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ جس مخلوق کو بھی کفار سجدہ کرتے ہیں ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور جتنوں کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں یا ان مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کریں، یہ سارے کے سارے قیامت میں ان کفار کے خلاف ہو جائیں گے اور کہہ دیں گے سب کہ نہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تو ہماری عبادت کرتے تھے؟ سنو غور سے بات، اس زمانے کے مسلمان کیونکہ ایمان سیکھتے نہیں، اس لیے کہیں ماہر موسمیات کی خبر پر اور کہیں نجومیوں کی خبر پر اور کہیں پیشین گوئی کرنے والوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ پیشین گوئی کرنے والے ایک بات کہیں گے اپنی طرف سے، اللہ تعالی اپنی قدرت سے ان کے کہنے کے مطابق کر دیں گے، ان کے کہنے کے تو اہم بات ہے، اللہ اپنی قدرت سے ان کے کہنے کے مطابق کر دیں گے۔ تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا اسی طرح ہو گیا، لہذا ان کو غیب کی خبر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے اپنے ظن اور گمان سے کوئی بات کہہ دی کہ یوں ہوگا، اللہ نے اسی طرح کر دیا، اللہ نے ایسا ہی کر کے دکھلا دیا، اس لیے تاکہ وہ مسلمان کے ایمان کے امتحان لیں کہ مومن نجومی کا انکار کرتا ہے یا اس کی خبر کا یقین کرتا ہے۔ سنو توجہ سے بات، آج کل یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہوئی بھی ہے، پڑھے لکھے عوام سب کا حال یہی ہے کہ نجومیوں سے کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں اور ان سے ایک بات اگر مل جائے تو اس پر یقین کر لیتے کہ ہاں ایسا ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے دشمن کے مقابلے پر، نجومی نے کہا ٹھہرو پہلے ہم سے معلوم کر لو کہ کب فائدہ ہوگا نکلنے میں، کب فتح ملے گی، میں ستاروں کو دیکھ کر بتاؤں گا، ستاروں کو دیکھ کر بتاؤں گا کہ آپ کو کب نکلنے میں کامیابی ہوگی۔ ایسا ہی نے فرمایا کہ نہیں، ہم تیرے کہنے کے خلاف کریں گے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ نجومی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ نکلیں گے تو آپ کو زخم آئیں گے اور آپ کے ساتھیوں کو زخم آئیں گے اور آپ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہوں گے، جب میں نکلنے کے لیے کہوں اس وقت نکلنے تو آپ کو کامیابی ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، ہمیں تو تیری مخالفت کرنی ہے، ہمیں تیری مخالفت کرنی ہے، جو تو کہے گا اس کا الٹ سوچنا ہے۔ اور واقعی حقیقت ہے، آج بھی یہی بات ہے کہ اگر ماہر موسمیات کی خبر کے خلاف سوچو گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کر کے دکھلائیں گے۔ یہ ماہر موسمیات جیسی خبر دے دیتے ہیں لوگ ویسے یقین کر لیتے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا ایک بات کہ ہمیں ظاہری اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، یہ کوئی خامخواہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بڑے واقعات ہیں، اس کے پیچھے بہت واقعات ہیں کہ ہمیں ظاہری اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، اس کے پیچھے بہت واقعات ہیں۔
اسی سال کی بات ہے حج کی، اسی سال حج میں اعلانات ہو رہے گرمی بہت ہوگی، عرفات میں کوئی باہر نہ نکلے، خیمے کے اندر یہ قیام کریں، خیمے کے اندر عرفہ کا قیام کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے، کہاں کریں؟ خیمے کے اندر، باہر نہ نکلیں۔ اس دفعہ گرمی بہت زیادہ ہے، ٹمپریچر بہت بڑا ہوا ہے، باہر کوئی نہ نکلے، نکلیں تو چھتری لے کر نکلیں اور پانی ڈالتے رہیں، اور خدا جانے کیا کیا۔ اور پھر یہ اعلان ہوا کہ ابھی 10 منٹ کے بعد گرمی اور زیادہ سخت ہو جائے گی۔ ابھی 10 منٹ میں سے 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ایسے بادل آئے اور ایسی بارش ہوئی کہ لوگوں کو سردی لگنے لگی، پنکھے بند کر دیے، اور خیموں میں ٹھنڈک کا انتظام تھا سب بند کر دیا۔ ایسی بارش کہ سیلاب کا خطرہ محسوس کرنے لگے۔ صاحب فرماتے تھے تم ان ماہر موسمیات کی خبر کو جھٹلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کے مطابق کر دیں گے اور ان کو جھوٹا کر کے دکھلاویں گے، ان کو جھوٹا کر کے دکھلا، اس لیے کہ جس طرح اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی، اللہ کے غیر کو بھی نہیں معلوم کہ بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی۔ یہ دونوں باتیں قرآن میں ایک ساتھ ہیں، دونوں باتیں قرآن میں ایک، ان اللہ عند الساعۃ وینزل الغیث، اللہ ہی جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، نبی بھی نہیں جانتے۔ جب جبرائیل نے کہا یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والا زیادہ جانتا ہوگا، پوچھنے والا ہم سے زیادہ جانتا ہوگا، جسے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا، میں نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی۔ تم جبرائیل آسمان سے خبریں لاتے ہو، تم زیادہ جانتے ہوگے، میں نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ ان ماہر موسمیات اور نجوم کو خبروں کا انکار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ موسم کو جو بدلتے ہیں صرف اپنے قدرت کے تعارف کے لیے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، فرمایا کہ تم میں سے بعض کافر ہوں گے، صبح کو بعض مومن۔ صحابہ گھبرا گئے، عرض کیا ایسے کیوں ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو کہے گا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے، جو کہے گا بارش اللہ کے امر سے ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ ستاروں کا انکار کرنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ